بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اچانک سے کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، کسی چیز کا کوئی خطرہ لاحق ہو تو اس وقت کون سی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اچانک مشکل اور مصیبت سے جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے ہمیں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھلائی ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے صبح شام۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح شام اس دعا کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو مشکلات سے اور پریشانیوں سے بچا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو صبح تک اسے اچانک کوئی مصیبت مشکل نہیں آئے گی، اور جو شخص اسی طرح صبح کے وقت پڑھ لے گا تو شام تک وہ مشکلات سے مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس دعا کو آپ یاد کر لیں، اس دعا کو صبح شام پڑھیں، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس دعا کو بھی آپ پڑھیں۔ پھر بھی اگر کبھی یہ دعا بھول جاتی ہے یا اچانک کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، جس طرح آپ نے پوچھا بچہ گرنے لگتا ہے تو اس وقت جو ہے خواتین بسم اللہ پڑھتی ہیں۔ بسم اللہ اللہ کا نام ہے، کسی کام کے لیے بھی اگر وہ دعا یاد نہیں ہے بسم اللہ پڑھتی ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کام کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سکھائی ہے، بسم اللہ کہنے سے کام میں برکت آتی ہے۔ لیکن اچانک مشکل کی جو دعا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے یہ دعا میں نے بتائی، اور اگر مشکل آ جائے، بے بس ہو جائیں کہ اب کیا کریں، اچانک آپ نے دیکھا گاڑی میں جا رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، جو دعا صحابہ کرام نے پڑھی تھی، اور جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی کہ بے بس ہو گئے، اب ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو اس وقت کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے اور سارے کافر جو ہے اسلام کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور اس وقت بڑے بڑے کافر کہہ رہے تھے مسلمانوں سے کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں تو تم ڈرو ان سے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی کسی بھی مشکل میں پہلے تو دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے بچا کر رکھیں۔ اگر پھر بھی اچانک کوئی مصیبت مشکل آتی ہے تو فوراً حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ دنیا والے ساتھ چھوڑ چکے ہیں نا، دنیا والے ہمارے ساتھ نہیں دے رہے، ہم اکیلے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ دعائیں پیغمبروں کی دعائیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے کو کنویں میں ڈال کر آگے اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس وقت کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ صبر اب بہتر ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے۔ اگر پھر مشکل آ گئی ہے جس طرح یعقوب علیہ السلام پر آ گئی تو اس وقت پھر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اور دعا بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، قرآن کریم میں ہے وہ بھی، کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب مصیبت مشکل آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو اس دعا کو جو پہلے میں نے بتائی ہے وہ دعا پڑھتے رہیں صبح شام، اور اگر کوئی مشکل مصیبت آتی ہے تو اس وقت فوراً حسبی اللہ کہیں۔ حسبنا اللہ جمع کا صیغہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کافی ہے، اگر اکیلے ہیں آپ تو پھر حسبی اللہ کہیں، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔